السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قواعد اللغت العربیہ یعنی عربی زبان کے قواعد کو بیان کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے کی 14 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ ان ویڈیو میں آخر میں آپ کے سامنے جمع کی بحث کو چھیڑا گیا تھا۔ جمع مکسر اور جمع سالم۔ اس جمع سالم کی 2 قسمیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ ایسے ہی جمع مکسر کے 27 اوزان پیش کیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ اس میں جمع اور اس کی اقسام کی تعریفات مع مثالوں کے پیش کی گئی تھی۔ اس میں جنس اور اس کی اقسام کی تعریف مع مثالوں کے پیش کی گئی تھی۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جمع قلت اور جمع کثرت کی بحث کو چھیڑا جا رہا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جمع قلت ایسی جمع کو کہا جاتا ہے جو 3 سے لے کر 10 تک پر بولا جائے۔ 3 سے لے کر 10 تک کی تعداد پر جن کا اطلاق ہو اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت۔ اور جمع کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 سے لے کر الی ما لا نہایہ یعنی 10 سے زیادہ پر بھی بولا جائے، اس کو جمع کثرت کہا جاتا ہے۔ جمع قلت کے 4 اوزان مخصوص ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں انہی کو بیان کر رہا ہوں۔ جمع قلت کے 4 اوزان ہیں اور یہ قیاسی ہے۔ نمبر 1 افعل، نمبر 2 افعال، نمبر 3 افعلۃ، اور نمبر 4 فعلۃ۔ یہ 4 اوزان جو ہیں جمع قلت کے اوزان ہیں اور وہ قیاسی ہے۔ قیاسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان 4 وزنوں میں جس وزن کے اوپر جمع لائی جائے گی تو وہ ایک مخصوص واحد جو اسم ہوتا ہے، ایک مخصوص صفت کے ساتھ مختص ہو، اس کی جمع لائی جاتی ہے اس وزن کے اوپر۔ مثال سے اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا وزن افعل۔ افعل اس وزن کے اوپر ایسے اسم واحد کی جمع لائی جاتی ہے جو فاعل کے وزن پر ہو اور سالم ہو۔ پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں، سالم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، حروف علت جو حروف اصلی جو ہوتا ہے، فا عین لام کلمہ جس کو حروف اصلی کہتے ہیں، ان حروف اصلیہ میں کسی بھی جگہ پر اگر حرف علت آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے معطل۔ دھیان سے سنیے، حروف اصلیہ میں کسی بھی جگہ پر، چاہے فا کلمہ کی جگہ پر، عین کلمہ کی جگہ پر یا لام کلمہ کی جگہ پر، حروف علت یعنی الف واو یا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے معطل۔ پھر اس کی 3 اقسام ہو جاتی ہے، معطل فا، معطل عین اور معطل لام۔ معطل فا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فا کلمہ کے اندر اگر حرف علت آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے معطل فا، جس کا دوسرا نام ہے مثال۔ اور اگر عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے معطل عین، جس کا دوسرا نام ہے اجوف۔ اور اگر لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے معطل لام، جس کا دوسرا نام ہے ناقص۔ تو معطل فا کہہ لیجئے، مثال کہہ لیجئے، ایک ہی ہے۔
معتل عین کہہ لیجئے، اجوف کہہ لیجئے، ایک ہی ہے۔ معتل لام کہہ لیجئے یا ناقص کہہ لیجئے، ایک ہی ہے۔ پھر ان تینوں کی بھی الگ الگ قسمیں، الگ الگ دو قسمیں ہیں، مثال واوی اور مثال یائی۔ اگر واو آتا ہو تو مثال واوی کہیں گے، یا آتا ہو تو مثال یائی کہیں گے۔ ایسی اجوف کے اندر اگر واو آتا ہو تو اجوف واوی کہیں گے، یا آتا ہو تو اجوف یائی کہیں گے، اور ناقص کے اندر واو آتا ہو تو ناقص واوی کہیں گے، اور یا آتا ہو تو ناقص یائی کہیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مثال اجوف اور ناقص، اس کا تعلق حروف علت سے ہے کہ حرف علت فاعل لام کلمے کے اندر ہوگا تو یہ ان کے الگ الگ نام ہیں۔ اور اگر حروف اصلیہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے محموز۔ فا کلمہ میں حمزہ ہو تو محموز الفا، عین کلمہ کے اندر حمزہ ہو تو محموز العین، لام کلمہ کے اندر حمزہ ہو تو محموز اللام۔ تو محموز کا تعلق حمزہ سے ہے۔ اور اگر ایک ہی جنس کے دو حرف آ جائیں، فاعل لام کلمہ میں ایک ہی جنس کے دو حرف آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے مضاعف۔ اور کبھی کبھی حرف علت دو جگہ پر بھی آ سکتا ہے، حروف اصلیہ میں کبھی کبھی دو دو حرف علت بھی آ جاتا ہے۔ اگر دو دو حرف علت آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے لفیف۔ اور پھر اس کی بھی دو اقسام ہے، لفیف مقرون اور لفیف مفروق۔ لفیف مقرون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو حرف علت ایک ساتھ میں آ جائے، دو حرف علت ایک ساتھ میں آ جائے، اس کو کہا جاتا ہے لفیف مقرون۔ جیسے طوا ہے، طوا، تو اس میں واو اور یا ایک ساتھ میں ہی ہے، عین کلمے کی جگہ پر لام کلمہ کی جگہ پر، تو اس کو کہا جاتا ہے لفیف مقرون۔ اور اگر ساتھ میں نہ آئے، فا کلمے میں ایک حرف علت ہے تو دوسرا لام کلمے میں، جیسے ولیہ، کہ ولیہ میں دیکھیں فا کلمے میں واو ہے، لام کلمے میں یا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے لفیف مفروق۔ مفروق کا معنی جدا، جدا کیا ہوا۔ تو یہاں پر بیچ میں فاصلہ ہو گیا۔ مجھے تو یہ بحث نہیں چھیڑنی ہے، میں تو یہ جمع کی بحث کر رہا ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں بغیر مثالوں کے آپ کے سامنے صرف تعریف پیش کر دی، ورنہ اگر مثالیں وغیرہ دینے جاؤں گا تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اور ہمارا آج کا یہ ویڈیو اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ ہم تو جمع کی بحث کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں۔ ہاں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلا جو وزن ہے، اب یہ کوئی بھی نہ ہو، معتل بھی نہ ہو، محموز بھی نہ ہو، مضاف بھی نہ ہو، تو اسی کو کہا جاتا ہے سالم یا صحیح۔ اسی کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ تفصیل کی۔ ہاں، تو افعول کا جو وزن ہے، جمع قلت کے 4 اوزان میں سے جو پہلا وزن ہے افعول، یہ ہر اس اسم واحد کی جمع آتی ہے جو کہ فاعل کے وزن پر ہو اور سالم بھی ہو۔ مثالوں سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ مثلا نجم، نہر، بحر اور نفس، ان چاروں مثالوں کو دیکھیے، یہ فاعل کے وزن پر ہے۔ نجم فاعل، نہر فاعل، بحر فاعل اور نفس فاعل۔ تو یہ چاروں جو اسماء ہیں یہ فاعل کے وزن پر ہیں، اور سالم بھی ہے، نہ اس میں کئی حروف علت ہے، نہ کئی حمزہ ہے، نہ کئی ایک جنس کے دو حرف ہے، اس اعتبار سے یہ سالم ہے، تو اس کی جمع آئے گی افعول۔ لہذا نہرن کی جمع نجمن کی جمع انجمن، نہرن کی جمع انجمن، بحرن کی جمع ابحرن اور نفسن کی جمع انفسن۔ تو یاد رکھیے، پھر میں اعادہ کرتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں کہ افعول ہر اس اسم واحد کی جمع آتی ہے جس کا واحد فاعل کے وزن پر ہو اور سالم بھی ہو۔
صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، سالم بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی کہنا ہو ایک ہی ہے، سالم بھی ہو۔ اور ایسے ہی افعول ہر اس اسم واحد کی جمع آتی ہے کہ جو ثلاثی، جو رباعی ہو، اور رباعی ہونے کے ساتھ ساتھ مؤنث بھی ہو۔ رباعی کا مطلب ہوتا ہے 4 حرف والا، تو ہر وہ اسم جو رباعی ہو، 4 حرفی ہو اور مؤنث بھی ہو، لیکن اس میں ظاہری اعتبار سے مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو، اور آخری جو حرف ہے اس اسم واحد کا جو آخری حرف ہے اس سے پہلے کوئی مدہ ہو، تو ایسا اگر کوئی اسم ہو تو اس کی جمع بھی آتی ہے افعول کے وزن پر۔ مثلا ذراع، یمین، شمال، عناق، یہ 4 الفاظ دیکھیے، 4 اسما دیکھیے، ذراع، یمین، شمال اور عناق، یہ کس کے وزن پر ہے؟ یہ کہ اس کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہیں، یہ چاروں اسما جو رباعی بھی ہے یعنی 4 حرفی ہے، اور یہ مؤنث بھی ہے، اور اس میں کوئی مؤنث کی علامت بھی نہیں پائی جاتی۔ اور آخری جو حرف ہے ان چاروں میں دیکھیں، جو آخری حرف ہے اس آخری حرف سے پہلے مدہ بھی ہے۔ ذراع میں دیکھیے الف مدہ ہے، یمین میں دیکھیے یا مدہ ہے، شمال میں دیکھیے الف مدہ ہے، اور عناق میں دیکھیے الف مدہ ہے۔ تو ان چاروں کی جمع جو آئے گی وہ بھی افعول کے وزن پر آئے گی، لہذا ذراع کی جمع آئے گی اذرع، یمین کی جمع آئے گی ایمن، شمال کی جمع آئے گی اشمل، اور عناق کی جمع آئے گی آنق۔ عناق کہا جاتا ہے بکری کا ایک سال کے بچے سے کم ہو، سال کے بچے سے کم ہو، ایسے بکری کے بچے کو کہا جاتا ہے عناق۔ اور شمال ان کا معنی بایاں، اور یمین ان کا معنی دایاں، رائٹ۔ یمین ان کا معنی دایاں یعنی رائٹ، اور شمال ان کا معنی بائیں یعنی لیفٹ، اور ذراع ان کا معنی گز۔ تو یہ 2 وزن ہوئے افعول کے وزن پر، یہ 2۔ اب آئیے دوسرا وزن لیتے ہیں، دوسرا وزن ہے افعال۔ ابھی افعال کے وزن پر کیسے اسم کی جمع آتی ہے اس کو سمجھیے۔ افعال کے وزن پر ہر ایسے اسم کی جمع آتی ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، ترتیب سے دیکھیے۔ نمبر 1 اجوف، یعنی اگر کوئی اسم اجوف ہو، اگر کوئی اسم اجوف ہو تو اس کی جمع اسی وزن پر آئے گی۔ مثال میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے ترتیب سے سن لیجئے۔ اگر کوئی اسم اجوف ہو، اور اس کی اجوف کس کو کہا جاتا میں نے شروع میں ہی بیان کر دیا، اجوف ہو یعنی معتل عین ہو۔ نمبر 2 مثال ہو، یعنی فا کلمے میں حرف علت ہو۔ نمبر 3 مضاعف ہو، یعنی ایک جنس کے 2 حرف ہو۔ نمبر 4 بیچ کا حرف ساکن ہو، جو اس میں واحد ہے اس کا بیچ کا حرف ساکن ہو۔ اور نمبر 5 جو اس میں فعل، فعل اور فعل کے وزن پر ہو۔ اگر یہ 5 باتیں ہیں تو ایسی صورت کے اندر اس کی جمع آئے گی افعال کے وزن پر۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، مثالیں دیکھیے، اس سے اچھی طرح واضح ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ مثلا پہلی بات جو کہی کہ افعال ہر اس میں واحد کی جمع آتی ہے جو معتل عین ہو، جس کا دوسرا نام اجوف ہے۔ مثلا ثوبن، کپڑا، یہاں پر دیکھیں ثوبن میں بیچ میں واو ہے، یہ اجوف ہے۔ ایسے ہی صوتن، تو ثوبن، صوتن، بیتن، بابن، نابن اور خالن، یہ جتنے بھی اسما آپ کے سامنے پیش کیے گئے یہ اجوف ہے، یعنی بیچ کا جو کلمہ ہے اس میں حرف علت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تب اس کی جمع کیا آئے گی؟ افعال کے وزن پر۔ لہذا ثوبن کی جمع اسوابن،
सौतिन की जमा अस्वातुन, बैतुन की जमा अबियातुन, बाबुन की जमा अबुवाबुन, नाबुन की जमा अनियाबुन और खालुन की जमा अखवालुन। अच्छी तरह जहन में बिठा लीजिए कि इस वजन के ऊपर ऐसे इस्म की जमा आएगी जो अजवफ हो। दूसरे नंबर पर हर ऐसे इस्म की जमा आएगी जो कि मिसाल हो। मसलन वजनुन, वसिफुन और वक़्तुन। यहाँ पर देखिए वजनुन में शुरू में वाव है, फा कलमे की जगह पर वाव है। वस्फुन में भी देखिए फा कलमे की जगह पर वाव है और वक्तुन में भी फा कलमे की जगह पर वाव है। तो वजनुन, वस्फुन और वक़्तुन इन तीनों की जमा अफ़ाल के वजन पर आएगी। लिहाजा वजनुन की जमा औज़ान, वस्फुन की जमा औसाफ और वक़्तुन की जमा औक़ात। दो चीज़ें हुई। नंबर 3 मुदाफ़, यानी वो इसमें ऐसा हो जो मुदाफ़ हो, यानी एक ही जिन्स के दो हर्फ वाहिद के अंदर हो, तो उस वज़न ऐसा कोई इसम हो तो उसकी जमा इस वज़न पर आती है अफ़ाल। मसलन जद्दुन, जद्दुन यानी दादा, और नाना को भी कहा जाता है, दादा और नाना। तो जद्दुन में देखिए ये दो दाल है, एक ही जिन्स के दो हर्फ है। जद्दुन उसका इदगाम कर दिया गया है। पहला दाल साकिन है और दूसरा दाल मुतहर्रिक है और इसको मिलाकर इदगाम कर दिया गया है जद्दुन। तो जद्दुन उसकी जमा आएगी अजदादुन। ऐसे ही अम्मुन का मना चचा, यहाँ पर भी देखिए दो मीम है। अम्मुन चचा, उसकी जमा आएगी आमामुन। ऐसे ही निद्दुन, इसमें भी दो दाल है, उसकी जमा आएगी अंदादुन। निद्दुन का मना मसील, नज़ीर। तो 3 बातें हुई। चौथे नंबर पर ऐन कलिमा अगर साकिन हो, ऐन कलिमा बीच का हर्फ साकिन हो यानी ऐन कलिमा, तो उसकी जमा भी इसी वजन पर आएगी। मसलन जमलुन ऊंट, कबेदुन जिगर, उनुकुन गर्दन। यहाँ पर देखिए बीच का जो कलिमा है, जमलुन में मीम है, कबेदुन में बा है और उनुकुन में नून है। ये जो बीच का हर्फ है वो साकिन नहीं है, साकिन न होना चाहिए, तो उसकी जमा भी इसी वजन पर आएगी। लिहाजा जमलुन की जमा आएगी अजमालुन। वैसे जमलुन की जमा जिमालुन भी आती है, लेकिन एक जमा जमलुन की अजमालुन, कबेदुन की अकबादुन और उनुकुन की आनाकुन। तो यहाँ पर भी देखिए अफ़ालुन के वजन पर आई। अब आइए आखिरी 5वीं बात कि वाहिद का वजन अगर फ़ौलुन, फ़िआलुन और फ़िइलुन के वजन पर हो तो उसकी जमा भी इसी वजन पर आएगी अफ़ालुन के वजन पर। मसलन बुरुजुन, देखिए बुरुजुन किस वजन पर है? फ़ौलुन के वजन पर है। ऐसे ही इनबुन, ये किस वजन पर है? फ़िआलुन के वजन पर है। और तीसरी इबिलुन, ये किस वजन पर है? फ़िइलुन के वजन पर है। तो फ़ौलुन, फ़िआलुन और फ़िइलुन के वजन पर हो तो उस इस्म की जमा भी अफ़ाल के वजन पर आती है। लिहाजा बुरजुन की जमा होगी अबराज, इनबुन की जमा होगी आनाब और इबिलुन की जमा होगी आबाल। उम्मीद है यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होगी। तो ये 2 वजन आपके सामने पेश हुए। अब आइए तीसरा वजन लेते हैं। तीसरा वजन है अफ़इलतुन। अफ़इलतुन के वजन पर हर उस इसमें वाहिद की जमा आती है कि जो रुबाई हो और मुज़क्कर भी हो। ध्यान से सुनिए, जो क़ैदे लगा रहा हो, रुबाई यानी 4 हरफी हो और साथ ही मुज़क्कर भी हो। और तीसरी चीज, आखिरी जो हर्फ है उससे पहले कोई ना कोई मद्दा हो, चाहे अलिफ मद्दा हो, चाहे या मद्दा हो, चाहे वाव मद्दा हो। तो अफ़इलतुन के वजन पर हर उस इसमें वाहिद की जमा आएगी जो रुबाई हो यानी 4 हरफी हो, मुज़क्कर भी हो और आखिरी हर्फ से पहले कोई ना कोई हर्फ मद्दा हो, चाहे अलिफ हो, चाहे या हो, चाहे वाव हो।
اب آئیے تینوں کی مثالیں ترتیب سے میں پیش کرتا ہوں، الف مدہ کی بھی، یا مدہ کی بھی اور واو مدہ کی بھی۔ مثلا طعام، طعام کا معنی کھانا، ایسے ہی متاعن، متاعن کا معنی سامان۔ یہ جتنی بھی میں مثالیں پیش کر رہا ہوں آپ دیکھ لینا، آخری حرف سے پہلی الف مدہ ہے۔ طعام کھانا، متاعن سامان، سلاح ہتھیار، لسان زبان، بناؤن تعمیر، کساؤن کپڑا، زمام لگام۔ تو ان تمام مثالوں کے اندر آپ دیکھیے جتنی بھی مثالیں دی گئی اس میں رباعی بھی ہے اور یہ مذکر بھی ہے، اور آخری حرف سے پہلے اس میں الف مدہ ہے۔ تو ان سب کی جمع کیسے آئے گی دھیان سے سنیے۔ طعام کی جمع اطعمۃ، متاع کی جمع امتیات، سلاح کی جمع اسلحۃ، لسان کی جمع السنۃ، بناء کی جمع ابنیۃ، کساء کی جمع اقصیۃ، اور زمام کی جمع ازمۃ۔ یہ اصل میں ازمیمۃ تھا، بعد میں اس کو صرف کے قاعدے کو سامنے رکھ کر ازمۃ کر دیا، ورنہ یہ ازمیمۃ تھا۔ تو زمام کی جمع ازمۃ، تو اس کے اندر الف مدہ ہے۔ اب یا مدہ کی مثالیں سنیے۔ مثلا رغیف، چپاٹی، پتلی روٹی کو کہا جاتا ہے رغیف۔ ایسے ہی سریر، چارپائی کو کہا جاتا ہے، پلنگ کو کہا جاتا ہے، اور قمیص کرتا۔ تو ان تینوں مثالوں میں دیکھیے یہ چار حرفی بھی ہے اور مذکر بھی ہے، اور جو آخری حرف ہے اس سے پہلے یا مدہ ہے، تو اس کی جمع بھی افعلۃ کے وزن پر آئے گی۔ لہذا رغیف کی جمع آئے گی ارغفۃ، سریر کی جمع آئے گی اسرۃ، یہ اصل میں اسریرۃ تھا زمام ان کی طرح، پھر اس کو ادغام کر دیا، تو سریر ان کی جمع اسرۃ اور قمیص ان کی جمع اقمصۃ۔ اب آئیے واو مدہ کی مثال، ایک مثال صرف پیش کرتا ہوں۔ مثلا عمود، عمود کا معنی کھمبا، ستون، اور کالم کو بھی کہا جاتا ہے۔ کالم آپ سمجھتے ہیں کہ کالم کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ لائنیں جو ہم دوڑتے ہیں اس میں ایک تو ورٹیکلی دوڑتے ہیں اور ایک ہاریزونٹلی۔ تو ہاریزونٹل اور ورٹیکل، تو جو بالکل کھری شکل کے اندر جو ہوتا ہے اس کو کالم کہا جاتا ہے، اور آری شکل کے اندر جو ہوتا ہے اس کو رو کہا جاتا ہے۔ تو عمود کالم کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی جماعت یہاں پر دیکھیں واو مدہ ہے، چار حرفی بھی ہے، مذکر بھی ہے، اور آخری حرف سے پہلے واو مدہ بھی ہے، تو اس کی جمع آئے گی اعمدۃ۔ ویسے عمودن کی جمع اور بھی آتی ہے، عمدن بھی جمع آتی ہے، عمودن بھی جمع آتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے بغیر عمد ترونہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور اس طرح پیدا کیا کہ بیچ میں کہیں بھی کوئی ستون نظر نہیں آتا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری دیکھیے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ ایک معمولی اگر چھت بنانا ہو ہم کو تو بیچ میں کوئی سہارا ہونا چاہیے، تب جا کر وہ چھت جو ہے ٹکے گی، ورنہ وہ چھت نیچے آ جائے گی۔ لیکن خدا کی کاریگری دیکھیے، خدا کی قدرت دیکھیے، اتنا بڑا آسمان اور کہیں بھی ایک ستون نظر نہیں آتا، کہیں بھی ایک کھمبا نظر نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تھامے رکھا ہے۔ خیر، تو یہاں پر میں تفسیر کرنے نہیں بیٹھا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمود ان کی جمع جو آتی ہے وہ عمدن بھی آتی ہے اور عمودن بھی آتی ہے، اور تیسری جمع عامدتن۔ اور ہماری بحث کا پہلو یہی ہے کہ عمود ان کی جمع عامدتن افعلتن کے وزن پر ہے۔ تو یہ تین اوزان آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ اب آئیے آخری وزن لے لیجئے، آخری وزن ہے فعلتن۔ یہ فعلتن کے وزن کے اوپر کچھ اسماء میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی جمع بھی اسی وزن پر آتی ہے، فعلتن کے وزن پر۔ مثلا فتن کا معنی نوجوان، اس کی جمع آتی ہے فتیتن۔ تو دیکھیں یہاں پر فعلتن، فتیتن کے وزن پر، فعلتن کے وزن پر ہے فتیتن۔ ایسی صبیون کا معنی بچہ، اس کی جمع آتی ہے صبیتن۔ اخن کا معنی بھائی، اس کی جمع آتی ہے اخوتن، اگرچہ اخن کی جمع اخوان بھی آتی ہے، قرآن کریم کے اندر اخوتن کا بھی استعمال ہوا ہے، اخوان کا بھی استعمال ہوا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ
مسلمان مومن لوگ آپس میں بھائی بھائی ہے. اور ایک جگہ پر ولی اخوان الذین سبقونا بالایمان، تو یہاں پر اخوان کا لفظ آیا ہے. خیر تو اخون کی جمع اخوان بھی آتی ہے، لیکن یہاں پر فعلتن کے وزن پر اخوتن. اور ایسے ہی غلامن اس کی جمع آتی ہے غلمتن، ولدن اس کی جمع آتی ہے ولدتن، اگرچہ اولادن بھی آتی ہے ولدتن بھی آتی ہے. شیخن برا اس کی جمع آتی ہے شیختن. غزالن ہرن اس کی جمع آتی ہے گزلتن. ثورن بیل اس کی جمع آتی ہے سیرتن. بہرحال تو فعلتن کے وزن کے اوپر یہ کچھ مخصوص الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے گئے. تو آج کے اس ویڈیو کے اندر بس آپ اس کو اتنا یاد رکھیے کہ جمع قلت اور جمع کثرت کس کو کہا جاتا ہے، اور جمع قلت کے یہ جو اوزان ہیں ان اوزان کو بھی ذہن نشین کر لیجئے. ویڈیو لمبا ہو چکا ہے اس لیے میں یہاں پر ہی اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آنے والے ویڈیو کے اندر ہم اسی بارے میں بحث کریں گے، اور جمع قلت کے سلسلے کے اندر ایک اور دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے. بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور آل بٹن ضرور دبائیے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ. الی اللقاء.